बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अली रिजवी मौजूद हैं, ईरानियन जर्नलिस्ट। बहुत अहम इंफॉर्मेशन ईरान के हाथ लगे हुए हैं इसराइल के इंस्टॉलेशन के हवाले से, इसराइल के अंदर जो उनके साइट्स हैं, मिलिट्री साइट्स के हवाले से। और इस अटैक के दौरान बहुत सारे जो टारगेट किए गए हैं इसराइल के अंदर जो जगह थे, वो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे किया गया है। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि वहाँ पर स्लीपिंग सेल्स मौजूद थे, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उनको पकड़ लिया जाए। लेकिन ये यहाँ पर इस बात की तरफ मैं आपको यानी बताना चाहूँगा कि इतने बड़े टॉप लीडरशिप के शहादतों के बाद भी इतना कलेक्टिव रिस्पॉन्स और इतना सख्त रिस्पॉन्स जो इसराइल को और वेस्टर्न, हम तो समझते हैं इसराइल नहीं, अमेरिका को जो मिला है वो इसी इंकलाब का बदौलत है। यानी ईरान के अंदर जो सही, यानी आप कह रहे हैं कि शिराज, इस्फहान, तेहरान, ज़ाहिदान, किरमान, मशहद, कुम, ये तमाम एरियाज पब्लिक सेंटिमेंट ऑन रोड, ऑन स्ट्रीट इन फेवर ऑफ द रेजीम था। जी डेफिनेटली। हमने जो गुज़श्ता जुम्मे को हमने पूरा ईरान के अंदर ईरानी हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे हमने देखे हैं, सड़कों पे लोग आए हैं। और आज रात को भी ख़ुद तेहरान के अंदर जो आज़ादी स्क्वायर है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर जश्न मनाए जा रहे हैं ईरानी अवाम की जानिब से। ये कहना कि ईरान के अंदर हुकूमत चेंज हो जाएगा, ये आई थिंक उनके वेस्टर्न ममालिक के ख्याल में बस एक ख्याली पुलाव। लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप जो बातें, जो दावे किए जा रहे थे, क्या कौन सी ऐसी हलक में उंगली ईरान ने डाल दी थी इनके कि सीज़ फायर की तरफ? अब हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। डिटेल ये आ रही है कि इसराइल ने अमेरिका से रब्ता किया, ये अब बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सीज़ फायर के लिए। अमेरिका ने कतर से रब्ता किया, कतर ने ईरान से रब्ता किया। फ्रॉम डे वन ईरान ये बात कहता आ रहा था कि बातचीत हो सकती है अगर एयर रेड्स और बॉम्बिंग रुक जाए और सीज़ फायर की तरफ हम चले गए। क्या ऐसा काम था और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ये दावे करने के बाद कि हमने नेश्तो नाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है, स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, फौज तबाह कर दिया है, पासदारान इनकलाब सब कुछ उड़ गया है, सफ़े हस्ती से मिटा दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है, न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी हैं, कमर तोड़ दिया है, यही नेतन्याहू कह रहे थे यही। और डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में ये कह रहा है कि ये एक ऐसी जंग थी दैट कुड हैव गॉन ऑन फॉर ईयर्स। तो इतना तबाहशुदा ईरान कई साल कैसे जंग लड़ सकता था? देखिए, ईरान के अंदर इंकलाब के बाद हमने ईरान इराक की जंग देखा जो 8 साल के ड्यूरेशन पर मुश्तमिल था। इस जंग के अंदर भी एक नए इंकलाब थे और उसके पास कोई ऐसी हथियार नहीं थी, यानी फ़ौरन इंकलाब के फ़ौरन बाद के अय्याम थे। लेकिन इसके बावजूद उसमें भी जो इराक़ी हुकूमत था सद्दाम हुसैन का, उसका बैक पे पूरा वेस्टर्न ममालिक खड़े थे। और आखिरी दिनों में हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जो मैस यानी अवाम के ख़िलाफ़ जो यानी सबसे ख़तरनाक और मुहलिक हथियार उस ज़माने में समझे जाते थे, क्लस्टर बम्स वगैरह इस तरह के इस्तेमाल किए गए रहायशी इलाक़ों के ऊपर। यानी वो आखिरी अय्याम थे और उसके बाद इंटरनेशनल मुज़ाकरात होकर ईरान ने भी कबूल किया। उस वक्त से लेके यानी फ़ौरन ईरान इराक़ जंग के बाद, वॉर के बाद से ईरानी हुकूमत का यानी फुल फोकस अपने मिसाइल सिस्टम को यानी उसको अपग्रेड करने के ऊपर लग गया। यानी हम अभी देख रहे थे इस 12 दिनों के जंग में 2000 किलोमीटर का मसाफत तय करना और इसराइल का जो हम कहते हैं कि आयरन डोम और इस तरह के जो सिस्टम्स थे, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, थार, ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी फिजाओं में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी एक मिथ थी, हम देख रहे थे कि इसराइल यानी बिल्कुल वो सुपर पावर है एक किस्म का, लेकिन वो चीज़ ईरान ने बिल्कुल मलियामेट कर दिया है, इसलिए वो सीज़ फायर पे गए। जी इसराइल डेफिनेटली। अभी आप फुटेजेस अगर इसराइल के आप देखें, अभी एयरपोर्ट जैसे ही खुलता है वहाँ पर अवाम बहुत सारे लोग वहाँ से निकल चुके हैं इसराइल के अंदर से, ये इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स हैं।
اور وہاں پر باقاعدہ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، یعنی وہاں پر ایک پریشر تھا. یہ اسرائیل کیوں جلد اس جنگ کی طرف گیا؟ دیکھیں جب سے طوفان الاقصی ہم نے دیکھا ہے، طوفان الاقصی کے فوراً بعد سے ایک ہم نے خطے کے اندر کچھ چیزیں چینج ہوتے ہوئے دیکھیں. اس میں جو سب سے بڑا ایران کا یعنی طاقت سمجھا جاتا تھا، سیریا فال کر گیا اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی جو کہ پرو اسرائیل اور پرو ویسٹرن ممالک تھے، اور اس کے بیک پہ وہ لوگ موجود تھے. اس بات کے یعنی قطع نظر کہ اسرائیلی جو سیریا کے اندر جو حکومت تھی، سیریا میں جو وار حزب اللہ کو فار دیٹ میٹر جیسے یعنی ہم اس بات کے قطع نظر کہ سیریا کے اندر کیسے حکومت تھی بشار الاسد کی، وہ ظلم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہ اپنی جگہ. لیکن ایران کا بہت زیادہ خطے کے اندر انوالومنٹ سیریا کی وجہ سے تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک جو لینڈ جو روٹ بنتا ہے ٹو حزب اللہ اور حماس کے حمایت میں، وہ سیریا تھا. اور اس کے فوراً بعد اسرائیل یہ سمجھنے لگا کہ اب ایران کا وقت آ گیا ہے، اب ایران خطے سے اس کے ہاتھ پیر ایک قسم کا کٹ دی ہیں، تو پھر اب ہم یہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے سب سے زیادہ ڈپینڈ وہاں کے عوام، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو مخالفین ہیں وہ بہت پاورفل ہوں گے. ایسی بات یعنی ان کے سمجھنے کے مطابق وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. یہاں پہ یہ بتاتا جاؤں کہ ایرانی قوم ایز اے قوم جب بھی ایران کے اندر کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے، ایرانی قوم کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک یا کسی ایتھنیسٹی یا اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس دشمن کے خلاف اکٹھے ہو جاتی ہیں، جو ہم نے ابھی دیکھا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں. تو ویسٹرن اور اسرائیل کا اسپیشلی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کانسنٹریٹ تھا کہ ہم ہوائی کارروائی کریں گے اور جو ہمارے لوگ ہوں گے وہ زمینی طور پر ایران کا حکومت چینج کروائیں گے، جو کہ کبھی بھی جو کہ نہیں ہو پایا. لیکن ایک سوال ظاہر ہے کہ سب کے ذہنوں میں ہے، اور کہ جب جنگ ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے. کچھ اندازے ایسے ہیں کہ جتنا اسٹریٹجک لاس ایران کا اس 12 دن کی جنگ میں ہوا، اتنا تو ایران عراق جنگ میں نہیں ہوا تھا. شاید اتنے اسٹریٹجک نقصانات ہو گئے. کیا واقعی ایران کو ایسا ڈیمیج پہنچا دیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے کہ جو ناقابل تلافی ہے، irreparable ہے، جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، یا ایران میں ابھی بھی وہ سخت ہے، پوٹینسی موجود ہے کہ جس میں دے ول باؤنس بیک اور اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی قوم ہے ایز اے نیشن، وہ اس سے بھی مشکل دور دیکھا ہے. انہوں نے انقلاب کے فوراً بعد ایران کے جو نیشنل اسمبلی تھے، 72 لوگ ایک ہی دھماکے میں، جو ٹاپ کے حکومتی لوگ سمجھے جاتے تھے، یعنی اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا شہید باہنر اور شہید رجائی، وہ ایران کے پہلے صدر اور ایرانین نیشنل اسمبلی کے ہیڈ تھے، اسپیکر تھے. تو وہ سارے یعنی 72 لوگ، وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ امام خمینی کے لیفٹ اینڈ رائٹ کے لوگ ہیں، وہ سارے ایک ہی دھماکے میں ایک ہی دن میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ چیزیں چلتا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے کہ وہ واز دی بیک بون آف آل دی things that were happening. اور یہ جو ابھی جو شہید ہوئے ہیں، شہید باقری، شہید سلامی، یہ بھی لیفٹ رائٹ کے لوگ سمجھے جاتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی قوم کے پاس ایسے بہت سارے اور لوگ موجود ہیں. اور یہاں پر اس نقطے کی طرف میں اشارہ کروں کہ ان کے اندر جو انقلاب کے بعد جو ایک جذبہ آیا ہے اسلامی جو اقدار کے مطابق ہے، وہ جذبہ شہادت. یعنی آپ کوئی بھی ایرانی آپ ملٹری کے لوگ ہوں یا حکومتی لوگ، اب ان کو اگر آپ دیکھیں یا ان کے نزدیک سے اگر آپ کے ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یعنی جس طرح ایک کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دشمن سے لڑتے ہوئے اگر ہم مارے جائیں تو ہم شہید کہلائیں گے، اور اگر ہم زندہ رہیں تو غازی
سمجھے جائیں گے. تو یہ سوچ جو امام خمینی نے ان ایرانی قوم کے اندر منتقل کی، وہ سوچ ابھی بھی اپنے اسی عروج کے ساتھ باقی ہے. اور وہاں پر اسی جنگ کے دوران میں دیکھ رہا تھا آیت اللہ خامنئی جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں، ان کا بھی بیان آیا تھا کہ جب ٹرمپ بار بار دھمکی دے رہا تھا کہ ہم آیت اللہ سرنڈر کریں اور آیت اللہ خامنئی کو ہی ٹارگٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں شہید ہو جاؤں اس انقلاب اور اسلامی اقدار کے لیے تو مجھے شہادت قبول ہے. یعنی میں خود ایران میں، یعنی میرا بچپن سارا ایران میں گزرا ہے، تو وہاں پر جب بھی ایرانی ڈیلیگیشنز پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ نزدیک سے انٹریکشن ہوتی ہے، تو وہ جذبہ میں نے خود نزدیک سے ان لوگوں کے اندر دیکھا ہے جو وہاں پر موجود ہیں. لاسٹلی وہ جب آیت اللہ رئیسی جو ایرانی صدر تھے، وہ جب پاکستان آئے تھے، جو ان کے اندر جو یہ والی جو ایلیمنٹ تھی، جو یہ جذبات تھا، وہ غیر قابل بیان ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ ہم اس آفٹر میتھ کو دیکھ رہے ہیں، سیز فائر کب تک ہولڈ کرتا ہے، کب تک نہیں، اور کچھ انتہائی اہم اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پر ایرانین میزائلز نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کیسے چیٹ اور بریچ کیا. کیا ایسا ہوا آخر اس دوران کہ جو 90% میزائل رک رہے تھے، صرف 10% کا بریچ تھا، وہ بھی کوئی خاص ڈیمیج نہیں کر رہے تھے، اچانک سے بڑھتے پریسیجن ریٹ جو ہے وہ 40% تک چلا گیا. اور اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہتا تو کہاں تک جا سکتا تھا. ظاہر ہے یہاں پر میں یعنی ایک نقطہ بیان کروں کہ خود ایرانی جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے یہ جنگ یعنی 1 سال 2 سال تک بھی جاری رکھ سکتے تھے. اور جو ابھی اس 12 دنوں کے جنگ میں جو ہم نے میزائلز استعمال کیا ہے یا جو ٹیکنالوجی ہم نے یوز کیا ہے، وہ ہمارے لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم پچھلے 15-20 سال پرانے جو میزائلز جو ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ چلیں ابھی ان کو گیٹ ریڈ آف دیم. جی. اور اسرائیلی جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر امریکہ اسرائیل کو بیک نہ کرتا اس پورے صورتحال میں، اور ابھی بھی آگے کے جو دن ہیں، تو اسرائیل ڈیفینیٹلی ختم ہو جانا تھا. اسرائیل ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اب اس سارے معاملے پہ بہت ساری نئی چیزیں، نئی جہتیں، نئی پرتیں کھل رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.